مدنی مذاکرہ براہ راست علم دین کا اہم ترین ذریعہ۔ جی ہاں، بعد ظہر گفتگو اس موضوع پر بھی ہوئی کہ تلاوت قرآن پاک کرنا اور علم دین کا حاصل کرنا، تو تلاوت کا علم سیکھنا بھی ضروری ہے۔ قبلے کی طرف تھوکنے کے حوالے سے بھی سوال ہوا۔ بعد ظہر و تراویح مدنی مذاکرے میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے خوشبودار مدنی پھول اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نور کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ پینٹ فولڈ کر کے نماز پڑھنا کیسا؟ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اس طرح نماز پڑھنا اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی فولڈ نہ کرے، ٹخنوں کے نیچے نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ٹخنوں کے نیچے ہے اور تکبر کی نیت سے نہیں ہے، ویسے ہی لوگ پہنتے ہیں نیچے، اور پائنچے فولڈ کریں گے یا اوپر سے فولڈ کریں گے، تو اس کی تو حدیثوں میں صراحت ہے، ممانعت ہے۔ اس کو کف ثوب بولتے ہیں، اور نماز میں کف ثوب سے منع کیا گیا ہے۔ تو یوں یہ مکروہ تحریمی ہو جائے گی نماز۔ لیکن عوام فولڈ کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ بعض اوقات یہاں تک دیکھا کہ اعلان کرتے ہیں کہ پائنچے اونچے کر لو، پائنچے اونچے کر لیجئے۔ یہ اڑسنا جو ہے، گھرسنا، اڑسنا، فولڈ کرنا پاجامہ یا پینٹ، تو یہ تو نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے اس سے۔ کیا 12 سال کی بچی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے؟ نیز کیا اسلامی بہن 10 روزہ کے علاوہ 3 روزہ اور 1 دن کا اعتکاف کر سکتی ہے؟ اس کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔ 12 سال کی بچی 12 سال کی بچی بالکل کر سکتی ہے اعتکاف، 9 سال کی بھی کر سکتی ہے۔ 3 دن کا اعتکاف یہ اپنے جی 3 دن کا بھی کر سکتی ہے۔ مسجد بیت اس کے لیے شرط رہے گی۔ رمضان میں بہت سارے علاقے پہ ایسا ہوتا ہے کہ معتکفین نہیں ملتے ہیں، تو کسی ایک کو زور کر کے پیسے دے کر مسجد میں ان کو بٹھانا، یہ کیسا شرعی رہنمائی فرما دیں۔ پورے شہر میں اگر ایک نے بھی اعتکاف کر لیا تو سب سے یہ سنت تو ادا ہو جائے گی، کیونکہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، سنت موقدہ عین نہیں ہے کہ ہر فرد پر یہ سنت نہیں ہے۔ اجرت دے کر بٹھانا اعتکاف میں، تو عبادت پر اجرت جائز نہیں ہے۔ تو اس طرح اگر یہ واقعی اعتکاف کی اجرت دیتے ہیں تب تو یہ جائز نہیں ہوگا۔ مغرب کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے؟ میں نے سنا ہے جب تک اندھیرا ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے، تو میری معلومات میں اضافہ فرمایا جائے۔ مغرب کی نماز کا وقت عشاء کا وقت شروع ہونے تک ہوتا ہے۔ عوام میں یہ مشہور ہے کہ بس وہ آدھے گھنٹے میں پورا ہو جاتا ہے، تو 15 منٹ میں، یعنی بہت تھوڑا ہوتا ہے وقت، ایسا نہیں ہے۔ عشاء کا وقت شروع ہوا تو اب مغرب کا وقت جیسے ختم ہو گیا۔ اس میں یہ کہ اتنی تاخیر کرنا کہ ستارے قریب آ جائیں، اس کو ستارے گتھ جانا کہتے ہیں اس کو، تو قریب بہت سارے ستارے دیکھیں گے نا، یہ بہت دیر کے بعد آتے ہیں، فوراً نہیں آتے، دیر لگتی اس کو۔ تو اتنی تاخیر کر دینا کہ ستارے قریب آ جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بلا عذر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر نہ کی جائے، پھر بھی نماز کا وقت باقی ہوتا ہے مغرب کی۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری۔ میرا نام عاتقہ اطاریہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میرا نام محمد عرفان فریدی ہے۔ میرا نام محمد مبشر اطاری ہے۔ میرا نام سید عباس گیلانی گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے حاضر ہوا ہوں۔ محمد بلال اطاری پنجاب کے شہر پتوکی سے۔ ذوالفقار علی اطاری ڈیرہ الایار بلوچستان سے 1 ماہ کے لیے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اوبی وین کے ذریعے آج نکیال ضلع کوٹلی کشمیر پاش گلہاری کابینہ۔ میں مولانا الیاس قادری صاحب کی جو دینی خدمات ہیں ان کو بہت ہی ایک اچھے اور ایک پازیٹیو نظر سے اس لیے دیکھتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ اس امت مسلمہ کی جو خدمت انجام دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک بڑا جو ہے وہ بیڑا انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کی تعریف کیا ہے؟ بعض لوگ تو ایسے پائے جاتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ گناہ گار ویسے نہیں بخشا جائے گا، اس کے لیے سزا ضرور ملے گی۔
ہم تو ہیں گناہگار, سزا ضرور ملے گی. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو یعنی بالکل مایوس ہو کر بیٹھ جائے کہ بس اب اللہ مجھے نہیں بخشے گا, تو اس کی اجازت نہیں ہے. جن کے گھر میں شوہر ہے یا گھر کے دیگر محارم میں گھر والے ہیں اور وہ اسلامی بہنوں کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے کچھ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اب اسلامی بہنیں جو مدنی کام کرنا چاہتی ہیں تو ایسی صورتحال کے اندر اسلامی بہنوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ شاید اب آسان صورت ہے یہ کہ اپنے بچوں کے ابو کو مدنی چینل دیکھنے کے لیے کسی طرح راضی کر لیں. جب مدنی چینل وہ دیکھیں گے نا تو ان کو دعوت اسلامی کا کام نظر آئے گا, اور کچھ ایسی روایتیں سن کر, آیتیں سن کر ان کا دل جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا, اور اگر ان کا ذہن دعوت اسلامی کی طرف آ گیا, نرم گوشہ پیدا ہو گیا, تو خود بخود اس اسلامی بہن کے لیے, مدنی کام کے لیے راہیں استوار ہو جائیں گی. ایسی کوئی ترکیب, ہاتھ جوڑ کر پیر پکڑ کے, ویسے آنسوؤں کا اسٹاک ہوتا ہے ان کے پاس, تو کبھی تھوڑا یہاں بھی چھلکا دیا کریں, پاؤں پکڑ کے آپ کو بس مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے. ایک چور چوری کر کے بھاگا, لوگ اور پولیس اس کے پیچھے بھاگے مگر وہ ہاتھ نہ آیا. جب وہ دوستوں کے پاس پہنچا تو وہ اس نے واقعہ سنایا اور کہا کہ آج مجھے اللہ نے بچا لیا. یہ کہنا کیسا؟ یہ جملہ اس کو بولنا نہیں چاہیے, لیکن اس جملے کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا یا کافر ہو گیا یا کفریہ کلمہ, اس کو نہیں کہیں گے. کیا رمضان المبارک میں روزے کی نیت کرتے وقت گنتی کی بھی نیت کرنی چاہیے؟ مثلا میں 19ویں روزے کی نیت کرتی ہوں, میں آج کے روزے کی نیت کرتی ہوں, کل کا رمضان کا روزہ رکھوں گا یا رکھوں گی, فرض کل کا رمضان کا فرض روزہ, اگر رمضان کا نام نہیں لیا تب بھی کل کا فرض روزہ, اگر کچھ بھی نہیں نیت کی, ان مانو کر روزے کا نام نہیں لیا, سحری کی تو سحری انڈر شوٹے کے روزے کے لیے, اور کل ہے فرض روزہ, تو یوں نیت میں یوں چھوٹ چھاٹ ہے مطلب, لیکن نیت ذہن میں ہونی چاہیے کہ کل میرا روزہ ہے.